أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ کا بہت بے حد احسان ہے اور کرم ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے اس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مستقل میں نے آپ کے سامنے اس سے چھوڑ کر کے پہلے ہفتے میں سورہ فاتحہ کو بیان کیا تھا، تو میری خود بھی تمنا اور ساتھیوں کی بھی تمنا ہوئی کہ جس طریقے سے اس کو ہم چلائیں تو کیوں نہ ہم ترجمہ تھوڑا بہت ہم پڑھ لیں تاکہ اس کے ساتھ مناسبت ہوتی چلا جائے. تو انشاءاللہ جب تک اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی ملاقات رکھی ہوگی، مقدر ہوگا، تو تب تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ترجمے کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تو اس سے پہلے کیا تھا کہ ہم نے اللہ رب العزت سے سورہ فاتحہ میں جو طلب کیا تھا، کیا پڑھا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کے شکار ہوئے ہیں. وعلیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے ہیں. تو میں نے انعمت علیہم سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون سے لوگ تھے جن کے اوپر اللہ کا انعام اترا. وہ صحابہ ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، جیسا کہ قرآن نے ایک مقام پہ خود ہی فرما دیا اس کو. اچھا، اس کے علاوہ غیر المغضوب علیہم والضالین سے کون لوگ مراد ہیں جن کو قرآن نے خود ہی بتا دیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے. تو ان کے اوپر کیونکہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اور والضالین سے مراد، مغضوب سے مراد تو وہ یہودی ہیں، اور والضالین سے مراد یہاں پر نصارہ ہیں، جو لوگ راستے کو تلاشتے تلاشتے بھٹک گئے. حالانکہ وہ چلنا سیدھے راستے پہ چاہ رہے تھے، سیدھا راستہ انہوں نے اختیار کرنا چاہا، لیکن وہ اس سیدھے راستے کو پکڑتے پکڑتے وہ غلط راہ میں بھٹک گئے. جس طریقے سے میں مثال پیش کر رہا ہوں ان کی، کہ ان کے اوپر جو رہبانیت تھی وہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اختیار نہیں کی تھی کہ تم فقیر بن جانا، تم جنگلوں کی طرف رہبانیت کو اختیار کر لینا، لیکن وہ تھا ایک دین کا، انہوں نے شعبہ سمجھ لیا کہ اس سے بھی ہمیں اللہ مل سکتا ہے، اور ان لوگوں نے اس کو بنا لیا، اپنا شعار بنا لیا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ان لوگوں نے. کس کو؟ رہبانیت سے. اور جب وقت آیا تو سب سے بڑا نقصان بھی اس رہبانیت کی وجہ سے ہی ان کی قوم میں آیا. مطلب وہ سیدھے راستے پر تھے تو سیدھے راستے سے پھر وہ اس رہبانیت کو بھٹکاتے بھٹکاتے یہاں تک پہنچ گئے کہ سب سے زیادہ گمراہی بھی اسی راستے سے ان کے بیچ میں آئی. لہذا میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار ایک انسان ہے کہ وہ غلط سمجھتا ہے، میں غلط کر رہا ہوں، اس کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے،
وہ اللہ یہاں کے رجوع بھی کر لیتا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ ایک غلطی کر رہا ہے مطلب عبادت سمجھ کر کیا، حالانکہ وہ بدعت ہے دین میں، نیا کام کوئی شرور و فتن کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو توفیق نہیں ملتی ہے توبہ کی بھی۔ کیوں؟ وہ اس کام کو کام سمجھ کے، اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے اندر برائی کا کوئی خدشہ ہی اس کے اندر پیدا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر اس بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے جو غیر دین کو دین بنا کر کے عمل کرتا ہے، مطلب دین کی کوئی بات تھی نہیں اور اس نے دین سمجھ کر کے اس کو کرنا شروع کر دیا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ گمراہی پہ ہیں لیکن ان کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم بھی غلط کام پہ ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے۔ تو یہ بات تھی کہ ان کے اوپر کس طریقے سے اللہ رب العزت نے، وہ کون لوگ تھے جن کے اوپر اللہ کا انعام آیا، اور وہ کون لوگ تھے جو اللہ کے غضب کے شکار ہوئے اور کیوں ہوئے، اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تو سب سے پہلے مغضوب کا ذکر ہے یہاں پر کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب، یہودیوں کا ذکر ہے، لہٰذا اللہ رب العزت بھی آگے آنے والے جو آیات ہیں ان میں مستقل انہی لوگوں کا ذکر فرمائیں گے، اور پھر سورہ آل عمران میں جا کر کے نصارہ کا بھی ذکر، اور بیچ بیچ میں دونوں کا ذکر بھی ایک ساتھ یہ کرتے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر مقصد یہ ہے کہ وہ بتانے اللہ رب العزت کے یہاں کہ دیکھو بندو یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے۔ ایک مسلمان کو آج کے دور میں، ایک مسلمان کو مسلمانیت پر باقی رہنے کے لیے کن عقائد کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور کن چیزوں کا نہ کرنا ضروری ہے، ان کے لیے ان کا بیان کیا کہ ان کو دیکھ لو جو چیزیں ان کے اوپر بیان کی گئی تھی، ضروری کی گئی تھی، ان کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ غضب کے شکار ہو گئے، اور جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کو نہیں کیا تب بھی اللہ کی پکڑ کے مستحق ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ بیان اب آگے کرتے جائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب ایک مرتبہ ہم اس کو بیان کر لیں گے تو آگے مستقل آتے جائیں گے حروف، تو انشاءاللہ بار بار تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو الف لام میم یا الف لام میم صاد، الف لام میم را وغیرہ، قاف ہے، ہا یا عین سین، اس طریقے سے جو بھی حروف مقطعات ہیں تو ان کی ہمارے اکابرین نے بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ بس اس کے معنی اللہ یا اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور یہ ہے کہ بس یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک کلام ہے جو لوگوں کے اندر بس اللہ اس کے معنی کو جانتا اور لوگوں کے درمیان میں اس کو، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ان سے مراد اللہ کے مخصوص نام ہے، اشارتاً مطلب یہ کہ اللہ کے مخصوص نام ہے، جیسے الف سے اللہ ہو گیا، اسی طریقے سے اور بھی مطلب یہ مخصوص نام ہے اللہ کے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ بس اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے کبھی کبھار کسی کو پرچی دی جاتی ہے تو اس میں کچھ ایسے خط وغیرہ لکھ دیے جاتے ہیں کہ جو صرف جس کی طرف بھیجا جاتا وہ سمجھتا اور جو بھیجتا وہی سمجھتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو معنی معلوم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم، اور امت کو اس کے بیچ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کو انسان کو پڑھنا چاہیے، خواہ وہ سمجھ کر پڑھے تو بھی ثواب ملے گا، نہ سمجھے پڑھے تو بھی بندے کو ثواب ملے گا، جس طریقے سے الف لام میم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، زبردست ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ جب ہم نے پیچھے میں نے ذکر کیا کہ ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ ہمیں اب وہ معلوم ہونے چاہیے، وہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ کن لوگوں سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے اور کن لوگوں سے اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ میں نے وہی پچھلے ہفتے ایک بات کہی تھی میں نے کہ وہ تمام راستے جو اللہ تک لے جانے والے ہیں، جو لوگوں نے تلاش کر رکھے ہیں، وہ مسدود ہیں، یعنی بند ہیں، وہ تمام راستے، الا مگر ایک راستہ اللہ تک پہنچتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ تک ہمیں پہنچائے گا، اور اس کے علاوہ اور جتنے راستے ہیں وہ اللہ تک ہماری رسائی نہیں کر سکتے۔ مطلب
دیکھ لو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، وہ خدا کو مانتے تھے لیکن کیا کہتے تھے، ہم ان بتوں کو نہیں مانتے مگر یہ کہ اللہ کے سامنے ہماری یہ سفارش کرتے ہیں۔ آج ہمارے برادران وطن بھی ایسے ہیں، خدا کو تو ایک مانتے ہیں لیکن وہ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کو پیش کرتے ہیں، ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفار و مشرکین جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی سمجھتے تھے اس بات کو، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، بلکہ یہ ہم کو اس کے خدا کے قریب کرتے ہیں، وہ راستہ تلاشتے تھے۔ لہذا جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ جو بھی راستہ خدا تک جانے والا وہ مسدود ہے، وہ بند ہے، اس طریقے سے اللہ تک نہیں بندہ پہنچ سکتا ہے، مگر ایک راستہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس راستے کو لے کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے منزل من السماء ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی طریقے کا بھی ٹیڑھے میڑھے مضمون نہیں ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوں، بلکہ ہدن، یہ تو ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ وہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بن دیکھے کسی چیز کا یقین کر لینے کا نام ہمارے یہاں ایمان بالغیب سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتیں جتنی بھی ہیں، جو وحی کا قرآن کا اترنا، یہ تمام کے تمام چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے اترنے کو سچ جانے اور ان تمام آیات کو حق اور سچ جانے، قرآن کو حق اور سچ جانے، اور جو اس میں احکامات آئے ہیں ان کو حق اور سچ جانے۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ادوہا بحقوقہا، اس کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، ادب و آداب کی رعایت کرتے ہوئے، وہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے حکم فرمایا اسی طریقے سے اس نماز کو وہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ مطلب یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، یقرؤون الصلاۃ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی لوگوں کی ایک اور خاصیت بتائی، وَمِمَّا، اور ان چیزوں میں سے، رزقنا، جو ہم نے ان کو رزق کے طور پر دی ہوئی چیزیں ہیں، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جن جن لوگوں کا حق اس میں ہے ان کو تمام سائلوں کو ان کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو نازل ہوئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مطلب کیا کہ جو اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اس کے اوپر اس کے اترنے کو بھی برحق جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل وہ صرف قرآن پر کرتے ہیں۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نے ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمام کے تمام مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں، مطلب وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ کیسے منسوخ ہوئے، قرآن کے آنے کے بعد وہ مذہب ہمارے لیے عمل کے پیروکار، ہم کس کے رہیں گے؟ قرآن کے عمل کے پیروکار رہیں گے، لیکن مانیں گے ہم اس کو بھی۔ اگر ہم اس کو یہ نہ مانیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا ہے، ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مانتے ہم ان کو بھی ہیں، خدا کا نبی ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کرتے ہیں۔ فرمایا
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اب بات یہ کہ وہ صرف آخرت ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پتہ چلا اس کے لیے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ نماز کا فائدہ بھی جتنے بھی یہ کام ہم کرتے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مر جانا ہے، یہاں سے بعد ایک ہماری اور زندگی شروع ہوگی، اس کے لیے تمام کی تمام یہ تیاریاں ہماری ہیں۔ اسی کے لیے بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، اسی کے لیے ایمان بھی رکھتا ہے، اسی کے لیے نماز بھی قائم کرتا ہے، اسی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو دنیا میں عمل کرے گا انسان، عمل کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائے گا، ان تمام چیزوں پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت کے یہاں آخرت پر ایمان رکھے گا۔ تو جب آخرت پر ایمان رکھے گا تبھی یہ چیزیں کارآمد ہے، اگر آخرت پر ایمان ہی نہ ہو تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔